वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसे अचानक नहीं होते। ये फितरत का तरीका है। किसी भी बड़े वाक़ये के पीछे छोटे छोटे वाक़यात की एक लंबी लड़ी मौजूद होती है। जैसे किसी की अचानक मौत हो जाए तो यही कहा जाता है कि अच्छा भला था, बैठे बैठे मर गया। लेकिन वो अच्छा भला नहीं था। उसके जिस्म में क्या तब्दीलियां हो रही थी, उसके दिल में कब से नकाइस पैदा हो रहे थे, इसका जिगर कैसे काम छोड़ रहा था, ये अक्सर मुशाहिदे में नहीं आता, क्योंकि आमतौर पर मेडिकल चेकअप कराने की हमारी आदत नहीं। और नतीजा ये निकलता है कि एक दिन इंसान का दिल, गुर्दे या जिगर काम छोड़ देता है और इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी से आज़ाद होकर अपने रब के हजूर पेश हो जाता है। पिछले दिनों मारूफ आलिम दीन मौलाना तारक जमील के बेटे की मुबैना खुदकुशी ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं कि बज़ाहिर अच्छा भला नजर आने वाला नौजवान अचानक कैसे खुदकुशी कर सकता है। लेकिन यह हादसा भी अचानक नहीं हुआ। मौलाना तारक जमील का बेटा कई बरसों से अपनी ज़हनी बीमारी से लड़ रहा था। उसका मेडिकली और मजहबी दोनों तरीकों से इलाज जारी था, लेकिन इस दमा की लड़ाई में वो अपनी ज़िंदगी हार गया। हार्ट अटैक, गुर्दों का फेल हो जाना या किसी भी जिस्मानी वजह से मौत के बारे में तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की तरह एक मेंटल अटैक भी होता है, जिसे आज भी लोगों की अक्सरियत कोई बीमारी नहीं समझती, बल्कि इसे पागलपन कहकर मरीज का उल्टा मजाक बनाया जाता है। ये बीमारी पूरी दुनिया में हजारों इंसानों की जानें ले रही है और इस बीमारी का नाम है डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसके मुसलसल अटैक होने पर कोई भी इंसान खुदकुशी बारे सोचने लगता है और बेशुमार लोग उस पर अमल भी कर बैठते हैं। आज हम आपको डिप्रेशन नामी बीमारी बारे तफसील से बताएंगे, जिसने कई इंसानों को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं सुनो और जानो। बिलाशुबा जिंदगी खुदा की दी गई सबसे बड़ी नेमत है, जो हमें इस कायनात और दुनिया से रोशनास कराती है। हजारों साल से इंसान इस कोशिश में लगा हुआ है कि या तो जिंदगी बहुत लंबी हो जाए या फिर जिंदगी में से मौत का वजूद ही निकाल दिया जाए, ताकि इंसान हमेशा जिंदा रह सके। इंसान चाहे कई सौ साल का हो जाए, जिंदा रहने की ख्वाहिश कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी जहनी बीमारी है जो शदीद हो जाए तो इंसान खुद अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाता है, हत्ता कि अपनी जान अपने हाथों लेने के बारे में सोचने लगता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि खुदकुशी एक इंतहा पसंदाना इक़दाम है और क़ुव्वत इरादी से इसे रोका जा सकता है, लेकिन क्या आप अपनी क़ुव्वत इरादी से दिल की बीमारियों पर काबू पा सकते हैं? क्या क़ुव्वत इरादी से गुर्दे की पथरी निकाली जा सकती है या क़ुव्वत इरादी से हेपेटाइटिस सी को ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए मुतल्लिका स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है और यही वो वजह है कि लोग नफ्सियाती मुआलजों के पास जाने से कतराते हैं कि कहीं लोग मरीज को पागल ना समझना शुरू कर दें। बल्कि कई लोग तो डिप्रेशन को मर्ज समझते ही नहीं हैं। वो यही समझते हैं कि ये एक वक्ती जहनी दबाव है जो वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाता है या फिर मरीज ड्रामे कर रहा है, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल गलत समझते हैं। अमूमन खुदकुशी की वजूहात बयान करते वक्त सादा तशरीहात का सहारा लिया जाता है, जैसे कि इस शख्स का ईमान कमज़ोर था या वह ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती है, इसमें तहम्मुल नहीं था, सब्र नहीं था। लेकिन इन सब पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दिमाग एक इंतहाई पेचीदा मशीन है जिसमें हज़ारों केमिकल्स का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहता है। अरबों न्यूरॉन से तख्लीक पाए गए इस दिमाग में बिल्कुल जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरह कुछ पुर्जे, कुछ न्यूरॉन्स गड़बड़ करने लगते हैं, कुछ केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ने लगता है और उनका नतीजा शिज़ोफ्रेनिया या डिप्रेशन की सूरत में निकलता है। कोई भी इंसान खुदकुशी का फैसला रातों रात नहीं कर लेता, बल्कि ये एक तवील अमल है जिसमें इंसान मुसलसल एक अरसे तक तकलीफ में रहता है, अपनी सोचों के उस तकलीफ दे जाल में जकड़ा जाता है जिन्हें वो चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो लुत्फ, मुसर्रत और उम्मीद को अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे रुखसत होते देखता रहता है और रोज़ाना मरता रहता है। तन्हाई में एक तवील अरसे तक अज़ियतों से लड़ता ये शख्स आखिरकार एक दिन खुदकुशी की शक्ल में अपनी ज़िंदगी के खिलाफ हथियार डालने का ऐलान कर देता है। और ऐसी खुदकुशी की सिर्फ एक ही वजह होती है और वो है डिप्रेशन।
جدید تحقیق کے مطابق وہ بیماری جسے ہم ڈپریشن کے نام سے جانتے ہیں وہ دراصل کئی مختلف بیماریوں کا مجموعہ ہے جن کی مختلف دماغی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ خودکشی کا رجحان رکھتے ہیں ان میں دماغ کے ایک حصے میں ڈورسومیڈیل پری فرنٹل کورٹیکس میں سفید مادے کے کنیکشنز کی کمی ہوتی ہے۔ یہ حصے ماتھے کے بالکل پیچھے واقع ہوتے ہیں اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں خود کے موجود اور زندہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے ڈپریشن کے بارے میں ہمارے معاشرے میں آگہی بہت کم ہے۔ اکثریت اسے شخصیت کی خامی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ فلاں حساس طبیعت کا مالک ہے، یا یہ کہ یہ ایک عارضی کیفیت ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ کسی پر جن بوت آ گیا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر ڈپریشن کے مرض کو جنوں بوتوں کے سائے سے جوڑ دیا جاتا ہے اور مریض کو اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانے کی بجائے کسی جعلی عامل یا پیر فقیر کو دکھایا جاتا ہے جو چند شعبدے بازیاں دکھا کر لواحقین سے ہزاروں روپے بٹور لیتا ہے، لیکن پتہ اسے بھی نہیں ہوتا کہ دراصل یہ بیماری ہے کیا۔ اس بیماری میں ایک خطرناک بات یہ بھی ہے کہ کئی بار لوگ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ جو لوگ ظاہری طور پر بہت خوش لگ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے ملتے جلتے یا ہنسی مذاق کرتے ہیں، ان کو بھی ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ کئی مثالیں ایسی ہیں کہ ڈپریشن کا مریض بہت خوش باش اور زندہ دل آدمی ہوتا ہے، لیکن ایک دن خبر آتی ہے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ ڈپریشن مکمل طور پر بالکل ایسی ہی بیماری ہے جیسے دل کے والو کمزور پڑ جاتے ہیں، کسی کو شوگر ہو جاتی ہے یا کوئی گردوں کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈپریشن کا رد عمل مریض کے رویوں میں ظاہر ہونے لگتا ہے۔ نفسیاتی امراض انسان کی سوچ اور عمل کے زاویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈپریشن میں مبتلا شخص کا اپنے اور دنیا کے متعلق نقطہ نظر منفی ہونے لگتا ہے۔ اس میں ڈپریشن کی دوسری علامات بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ ان میں اداسی یا سوچ میں خلا کا احساس، قنوطیت پسندی، مایوسی، بے وقتی کا احساس، لڑکھڑاتا اعتماد اور کمزور پڑتا حوصلہ شامل ہیں، جو شخص پر ناامیدی اور بے بسی کی ایک مستقل کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپریشن کی جسمانی علامات جیسے تھکن، جسم میں درد، ٹوٹی پھوٹی نیند، بھوک اور دنیاوی خواہش میں کمی بھی اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی متاثر ہونے لگتی ہیں۔ وہ کسی ایک چیز پر اپنی توجہ مرکوز نہیں کر پاتا، اس کی یادداشت متاثر ہوتی ہے، اس کی قوت فیصلہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ تمام وجوہات اس کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کرتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ اس کے دماغ پر ایسی منفی سوچوں کا حملہ ہوتا ہے جسے روکنا اس کے بس میں بالکل نہیں ہوتا۔ البتہ ایک ماہر نفسیات ان سوچوں پر قابو پانے میں مریض کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ صرف ماہر نفسیات بلکہ مریض کے تمام رشتہ داروں کو بھی مریض کی مدد کرنا پڑتی ہے، اسے حوصلہ دینا پڑتا ہے، اسے اکیلے پن اور مایوسی کے احساسات سے نکالنا پڑتا ہے۔ یعنی یہ دونوں عوامل، مریض کا میڈیکل ٹریٹمنٹ اور مریض کے گھر والوں کا اس سے رویہ ہی ایک انسان کو ڈپریشن سے نکال کر نارمل زندگی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ڈپریشن کئی وجوہات سے انسان پر حملہ کر سکتا ہے، جیسے لمبے عرصے تک بیماری، زندگی میں ناکامی، بچپن سے شدید ذہنی دباؤ کو برداشت کرنا، ازدواجی زندگی میں ناکامی، مالی پریشانی، یا پیدائشی طور پر دماغ میں کیمیکلز کی مطلوبہ مقدار میں گڑبڑ ہونا ہے۔ نامناسب گھریلو ماحول، گھروں میں ہر وقت لڑائی جھگڑا، بچیوں کی بروقت شادی نہ کرنا یا شادی کے بعد گھریلو تشدد برداشت کرنا، مالی مسائل اور زندگی میں پیار محبت کا نہ ہونا بھی ڈپریشن کی بڑی وجوہات میں شامل ہے۔ ایسی ہی کئی مائیں اپنے بچوں سمیت خودکشی کر لیتی ہیں۔ اخباروں میں یہی آتا ہے کہ مالی مسائل کی وجہ سے اپنی جان دے دی، لیکن ان مالی مسائل کے ساتھ بہت سے دیگر لوازمات جڑے ہوتے ہیں، جیسے گھر میں ہر وقت جھگڑا رہنا، ایک دوسرے پر لان تان کرنا، خصوصاً مردوں کا اپنی بیویوں پر تشدد اور انہیں نامناسب ماحول فراہم کرنا بھی ڈپریشن کی ایک بڑی وجہ ہے جو پھر خودکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈپریشن کی ایک قسم ڈیستھیمیا ہے جس کی علامات تو بچپن ہی سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی تشخیص مشکل سے ہی ہوتی ہے۔ اس بیماری میں کم عمری میں ہی انسان کو اپنی بے قدری کا احساس ہونے لگتا ہے اور زندگی تاریک نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ مایوس رہتے ہیں، ان میں غصہ اور چڑچڑاپن بہت نمایاں ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ نارمل رہتے ہیں۔
اکثر والدین بچوں میں پائی جانے والی ان علامات کو اہمیت نہیں دیتے اور اسے بچوں کی بدتمیزی، ان کی عادات یا ہڈ حرام کہہ کر ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ علامات دراصل مریض کی شخصیت کا حصہ ہیں اور مریض کئی سال ان علامات کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ جب تک مرض کی تشخیص ہوتی ہے، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ ڈپریشن کے مرض کو کسی ایک خاص وجہ سے نہیں جوڑا جا سکتا، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا مایوسی سے ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے یہ احساس کمتری اور پھر اس دنیا سے بیزاری کی طرف لے جاتا ہے۔ والدین اور مریض کے گھر والوں کا فرض ہے کہ وہ اگر اپنے بچوں یا کسی عزیز میں ایسی علامات دیکھیں جیسے شدید مایوسی، کسی کام میں دل نہ لگنا، چڑچڑاپن، جلد غصہ ہونا، مرنے کی باتیں کرنا، خود کو بیکار اور فضول چیز سمجھنا، تو فوراً کسی ماہر نفسیات سے رجوع کریں۔ حکومت کو بھی اپنی سطح پر چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرے جو مہنگے ماہر نفسیات کا علاج افورڈ نہیں کر سکتے اور انہیں سرکاری طور پر میڈیکل ٹریٹمنٹ کی سہولت جدید بنیادوں پر دی جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔